الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تبارك وتعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال: أو مسلما ومسلما. وقال لقمان لابنه: يا بني عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء فإن الله ليحيي الأرض الميت بنور الحكمة كما تحيا البلاد إذا سقطها المطر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمین. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1443 اسلامی سال کا اشہر الحج کا یہ پہلا مہینہ شوال المکرم. اسلام میں حج کے 3 مہینے ہیں: شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. ان تینوں مہینوں میں حج کی تیاری ہوتی ہے اور شوال المکرم سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے اور سن ہجری 1443 ہے. اس نسبت سے انشاءاللہ العزیز اشہر حج، حرمین شریفین کے فضائل، حرمین شریفین میں پیش آنے والے مسائل، حج اور حاجی آئندہ انشاءاللہ العزیز اسی ترتیب سے بیانات پیش کیے جائیں گے. لیکن چونکہ اسلامی سال دینی مدارس کا شوال المکرم سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور شعبان المعظم پر دینی مدارس کے تعلیمی سال کے نظام پورے ہوتے ہیں، اس مناسبت سے تمام کے تمام مدارس عربیہ اسلامیہ ابھی نئے سال کے آغاز پر پرانے طلباء، علماء، حفاظ، قراء فارغ ہو جاتے ہیں، ان کی جگہیں بڑھتے ہیں اور آنے والے سال میں نئے ایڈمیشن
اور ان کے داخلے اور تعلیمی سلسلہ 11-12 شوال المکرم سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس نسبت سے جب امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا سرمایہ دینی مدارس کے پیچھے لگتا ہے تو کم از کم علم، اہل علم، ان کے فضائل اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مقدس کلام میں اپنی خاص صفت علم بیان فرمائی، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ مسئلہ توحید سے پہلے اللہ تعالیٰ نے علم کا مسئلہ بیان فرمایا، اور دنیا کے سب سے پہلے انسان آدم ذات اور آدمیت کا سب سے پہلا سرکھیل حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے باری تعالیٰ نے فرمایا میں سرزمین میں اپنا ایک نائب بناؤں گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں اپنا نائب زمین کے اندر ایک بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فرشتوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ جس کو خداوند قدوس اپنا نائب زمین میں بنانے والا ہے وہ تو آدم ہے، اور آدمی کی خاصیت اللہ پہلے قرآن میں بیان کر چکا تھا فرشتوں کے سامنے کہ وہ زمین میں خون بھی بہائے گا، فتنے فساد بھی مچائے گا۔ تو معود فی ذہن فرشتوں کے ایک سوال تھا، اے اللہ تیری ذات فسق سے پاک ہے، فساد سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے، آپ اپنا جانشین، اپنا خلیفہ جس انسان کو بنائیں گے اس کا خاصہ تو آپ نے ہمارے سامنے بیان کر دیا کہ یہ نیکی بھی کرے گا، یہ گناہ بھی کرے گا، یہ فساد بھی مچائے گا، یہ خونریزی بھی کرے گا، یہ فتنہ بھی پھیلائے گا۔ تو باری تعالیٰ أَتَجْعَلْ فِيهَا مَن يُفْسِدُ، ایسے کو آپ اپنا جانشین بناتے ہو جو فساد مچاوے اور خون بہاوے۔ تو باری تعالیٰ نے فرمایا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے باری تعالیٰ اگر آپ کو آپ کی حمد جاری کرانی ہے اور آپ کی پاکی لوگوں کے اندر پھیلانی ہے تو ہم فرشتوں کی جماعت اس کام کے لیے خاص ہیں، ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس بھی بیان کرتے ہیں۔ آپ کو اگر جانشین بنانا ہے تو ہم فرشتے کافی ہیں، انسان کو کیوں پیدا کرتے ہو؟ اور اس کی خاصیت تو ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، باری تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں میرا علم اور تمہارا علم دونوں برابر نہیں ہے، میرے دیے ہوئے علم سے تم کو علم نصیب ہوا ہے، لیکن میرا علم پوری کائنات کے علم کے مقابلے میں سب سے فوقیت رکھتا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے نام بتائے اور فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں کی جماعت یہ دنیا کی چیزیں ہیں ان کے نام بتاؤ اور ان کی خاصیتیں بتاؤ۔ فرشتوں نے فرمایا کہ ہمیں معلوم نہیں، اس لیے کہ فرشتوں کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں اور ان کے خواص اور ان کی حقیقت سے فرشتوں کو کوئی فائدہ اٹھانا نہیں تھا۔ باری تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم ان چیزوں کے نام تم بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور بنو آدم کو چونکہ دنیا میں دنیا کی چیزوں کا استعمال اور ان کی خاصیتوں سے واقفیت ضروری ہے،
اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے فٹافٹ ان چیزوں کے نام بتا دیے اور ان کی خاصیتیں بتا دی. اور باری تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. باری تعالیٰ نے فرشتوں نے باری تعالیٰ کے دربار کے اندر اپنی عاجزی پیش کی, اپنی غلطی کا اقرار کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فوقیت نصیب ہوئی وہ علم کی بنیاد پر. آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام ان کو توحید اور رسالت کا علم دے کر 950 سال کا زمانہ دعوت و ارشاد کا ملا. حضرت نوح کی یہ فوقیت اور فضیلت علم کی بنیاد پر تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے معرفت کا علم دیا تھا اور علم معرفت کی بنیاد پر حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل منتخب ہوئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے مؤسس اعظم طے ہو گئے. حضرت ابراہیم کا لقب توحید کے مؤسس اعظم تھے, وہ اللہ کے خلیل تھے اور ان کی دعوت و ارشاد میں جو توحید کے اسالیب قرآن نے دعوت ابراہیمی میں بیان کیے ہیں, باقی نبیوں میں سے کسی نبی کی سیرت میں وہ بات نہیں ملتی جو حضرت ابراہیم کی سیرت میں ملتی ہے. تو معرفت کا علم حضرت ابراہیم کو دیا. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا اور ایسا بلیغ علم کہ حضرت یوسف بچپن میں بھائیوں کے حسد کے شکار ہوئے, باپ کی محبتوں سے چھڑا کر کنعان کے کنویں میں ڈال دیے گئے اور وہاں سے نکال کر مصر کے بازار میں فروخت کیے گئے. اس وقت حضرت یوسف صفت علم سے متصف نہیں ہوئے تھے تو وَشَرَوْهِ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا گنتی کے چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں حضرت یوسف کو بیچ دیا گیا. لیکن جب حضرت یوسف کو اللہ نے معرفت کا علم دیا, جیل کاٹ رہے تھے اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے بتا دی. حضرت یوسف بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے بتانے پر مصر کی سلطنت کے مالک اللہ نے بنائے اور تخت سلطنت مصر حضرت یوسف کو جو نصیب ہوئی وہ باری تعالیٰ کی سکھائے ہوئی خواب کی تعبیر کے علم کی نسبت سے. حضرت داؤد اور سلیمان یہ دونوں باپ بیٹا نبوت بھی دیے گئے اور اسی کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی دیے گئے. حضرت داؤد 70 آوازوں میں زبور کی تلاوت کرتے تھے اور زبور میں 150 کتابیں تھی, 150 سورتیں تھی جو حضرت داؤد پر اتری تھی اور حضرت داؤد 70 آواز میں زبور کی تلاوت کرتے تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم کر دیا تھا. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ داود شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. حضرت داؤد کا بیان قرآن میں جگہ جگہ ہے. حضرت داؤد کے بعد ان کے بیٹے سلیمان داؤد سے بڑی سلطنت اور حکومت کے مالک بنے اور حضرت داؤد کے علاوہ خصوصی معجزہ حضرت سلیمان کو یہ دیا گیا کہ وہ انسانوں سے ہٹ کر جنات, جانور, چرند اور پرند اور حشرات الارض کی بولیاں تک سکھائے گئے. وَعَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مفصل بیان کیا ہے. فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. حضرت سلیمان کا تذکرہ قرآن میں ہے. حضرت سلیمان علم آخرت کے ساتھ ساتھ بادشاہت کے علوم دیے گئے اور دنیا کے 4 بڑے بادشاہوں میں یہ پہلے نمبر کے بادشاہ قرار دیے گئے جو انسانوں سے ہٹ کر کے جناتوں پر, جانوروں پر, حشرات الارض پر
बाज़ाब्ता हुकूमत और उनकी बोलियां तक अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान को सिखाई। आखिर में इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र शरीफ के 40 साल 6 महीने में खलअत नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाए गए। जब गारे हिरा में तखलीय का निसाब मुकम्मल कर दिया तो जिब्रील अमीन आसमान से गारे हीरा की खलबतों में आका के कल्बे अतहर पर कुरान करीम का ये जुज लेकर के तशरीफ लाए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, आपके परवरदिगार का नाम लेकर के जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को खूने बस्ता से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए, आपके परवरदिगार जो इज्जत व इजलाल एहतराम और इकराम के मालिक जात है। अल्लाह इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। असबाब इल्म बताएं जिसने कलम के जरिए से सिखाया और वो सिखाया जो आप नहीं जानते थे। सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। नबी जी, अल्लाह ने आपको वो सिखाया जो आप न जानते थे, ये अल्लाह का आप पर फजल अजीम हो गए। अल्लाह फरमाता है इल्म अल्लाह किसी को अता कर दे, ये अल्लाह का फजल अजीम उस पर हो गया। इस फजल के बाद अब किसी फजल की जरूरत नहीं रहती। ये तो कुरान करीम की आयात के बजागिर तर्जमे हुए। इल्म से क्या मुराद है? हमेशा 100% जहां इल्म की बात हो, ऐन लाम मीम, ये मादा सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होता है कुरान और सुन्नत के उलूम के पीछे। कोई आदमी अपनी स्कूल का नाम इकरा स्कूल रख दे, इस पर यह इल्म कभी फिट नहीं हो सकता। एजुकेशन, दुनियावी उलूम, ये उलूम असरिया जरूर है, लेकिन इल्म आखिरत का इतलाक जिस पर होता है वो सिर्फ कुरान और सुन्नत है, बाकी सब फुनून है। इंसान कुरान और हदीस के अलावा जितना भी सीखता है वो सब फुनून है, फुनून। इसका बका नहीं, इसमें दवाम नहीं, इसमें इस्तेमरार नहीं। ये इंसान की कब्र की जिंदगी में साथ देने वाला नहीं, ये इंसान की महशर की खलबतों में साथ देने वाला नहीं, ये इंसान के पुले शराब पर साथ देने वाला नहीं, ये इंसान की आखिरत में आने वाली जन्नत की लामहदूद जिंदगी के अंदर साथ देने वाला नहीं। उसकी मौत के खत्म पर फुनून खत्म हो जाते हैं। इल्म आखिरत और फुनून में फर्क ये है, आंख बंद होने के बाद जो इल्म अपनी वफादारी शुरू करता है वो इल्म आखिरत। सारे फुनून आंख बंद होने तक वफादारी कर सकते हैं या करते हैं, लेकिन आंख बंद होने के बाद जो इल्म वफादारी की अलिफ जिसकी शुरुआत होती है वो उस इल्म को इल्म आखिरत कहा जाता है। आका पर ये 4 आयतें नाजिल हुई, फिर 13 बरस मक्के में तकरीबन 80 और 60 सूरतें उतरती गई। फिर हिजरत के बाद 27 सूरतें आकर उतरती गई। पूरा कुरान इकरा से लेकर के वन्नास तक तरतीब के एतबार से जहां हमारे पास बिस्मिल्लाह से वन्नास तक महफूज है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर उतरा है और आपके कल्ब अतहर में उसकी हिफाजत हुई। और वहां से हिफाजत के बाद सहाबा के नुफूस कुदसिया में उसकी हिफाजत हुई और सहाबा के नुफूस कुदसिया के बाद उम्मत के वो अल्लाह की चुनिंदा और पसंदीदा बंदे जिनका इंतखाब अल्लाह करता है, उन सीनों में फिर अल्लाह ने इस इल्म की हिफाजत की। दूसरा फर्क इल्म आखिरत और फुनून में यह है कि उनकी बनाई हुई निजाम इंसानों के हैं और उनकी ईजाद इंसानों ने की। आप साइंस ले लें, आप टेक्नोलॉजी ले लें, आप मेडिकल ले लें,
آپ صنعت و حرفت لے لیں، دنیا کا کوئی بھی علم آخرت کے علاوہ اس کا بانی انسان اور علم آخرت کا بانی مبانی اللہ کی ذات. یہ علم سیدھا اللہ کی ذات سے کنیکٹ ہوتا ہے اور اللہ کے ذات اقدس سے لے کر قلب اطہر محمد الرسول اللہ اور تمام انبیاء کے قلوب، اور پھر ان سے امت میں اس علم کی نشر و اشاعت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو لوگ علم آخرت رکھتے ہیں وہ اور وہ لوگ جو علم آخرت نہیں رکھتے، مرتبے میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ابن عباس فرماتے ہیں ایک عالم کا اپنے علم کے مقتضا پر عمل کرنا اور ایک غیر عالم کا عمل کرنا، دونوں میں 500 درجوں کا فرق ہے اور ہر دو درجوں کے درمیان میں 500 سال کی مسافت ہے. عالم اور غیر عالم کے عمل میں 500 سال کی مسافت ہے اور ہر دو درجے کے درمیان میں 500 سال کی مسافت کا فرق رکھتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم العلم فإنها للقلوب خشیۃ، اے لوگو علم سیکھو، یہ دلوں کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، تمہارے چہرے کا جمال ہے. عبد الملک ابن مروان نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا علم حاصل کرو، اگر اس کے ساتھ تمہارے پاس دولت ہے تو علم تمہارے لیے جمال ہے، اور اگر علم کے ساتھ دولت نہیں ہے تو علم تمہارے لیے دولت ہے، اور علم سے بڑی دولت کوئی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم مال سے بہتر ہے، اس لیے کہ مال کی حفاظت مالدار کو کرنی پڑتی ہے، علم عالم کی حفاظت کرتا ہے. مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، دونوں میں فرق ہے. حضرت علی فرماتے ہیں مال علم سے بہتر ہے، اس لیے کہ مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. مال کی حفاظت مالدار کو کرنی پڑتی ہے، جبکہ مال علم خود عالم کی حفاظت کرتا ہے. ایسے بے شمار فوائد اور فضائل بیان کیے. حضرت علی کی طرف تو منسوب ہے، بہت زبردست عربی کے اندر ایک مقولہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں علم حاصل کرو، یہ علم تمہارے لیے جمال ہے، بلندی مرتبہ دلواتا ہے اور لوگوں کے درمیان میں عزت اور عظمت دلاتا ہے. لہذا علم آخرت کے حصول کے لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے. اس میں 3 دور آتے ہیں. پہلا دور مکتب کا ہوتا ہے جس میں بچہ حروف تہجی، ہر گرامر کے الفابیٹ ہوتے ہیں، جیسے قلم کھڑیال ABC، اس کے الفابیٹ سیکھتا ہے، جو بنیاد ہے، جو اساس ہے. ماہر تجربہ کار ناظرہ کے استاد کے پاس اگر اس کی بسم اللہ ہوئی، وہیں سے قرآن، اس کے تلفظ، اس کی صیغت، اس کی ادا، یہی سے تجوید کی رعایت ہوتی ہے. اور قرآن میں گانے نہیں، ترنم نہیں، تلفظ اصل ہے. تلفظ، صحت اور ادا، پھر لہجہ، پھر ترنم، 4 درجے، اس کے بھی 5 درجے ہیں. پہلے تلفظ ہے، پھر صحت ہے، پھر ادا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ترنم آتا ہے، آدمی جس کو بولتا ہے. تو مکتب میں 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے جو بنیادی اساسی توحید کی تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے. روزانہ 5 کلیمے، مسنون دعائیں اور حروف تہجی. پھر اس کے بعد نورانی قاعدہ، پارایام اور قرآن شریف کا یہ نصاب پورا کرتا ہے. کم از کم 10 پارے قرآن کریم کے ناظرہ پڑھ لیے، اردو کی 3 کتابیں پڑھ لی، مسنون دعاؤں سے فارغ ہو گیا، ضرورت کا علم اس نے حاصل کر لیا. اب اپنی اولاد میں سے سب سے ہوشیار، سب سے سمجھدار، سب سے ذی عقل و وقار کا جو لڑکا ہے اس کو دینی مدرسوں کے لیے پسند کر لو. جو ہوشیار بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، مدرسے کے روکھے سوکھے برداشت بھی کر سکتا ہے، اور وہ مکتب کی زندگی میں پتہ چل جاتا ہے استاد کو بھی ماں باپ کو بھی. ان کا انتخاب
علم آخرت کے لیے ماں باپ کرے. اب سب میں جو اسکول میں فیل، جو ٹیکنالوجی میں فیل، جو سائنس میں فیل، جو میتھس میں فیل، نہ پڑھتے آوے نہ واچتے آوے، اس کا انتخاب علم آخرت کے لیے نہیں. وہ انتخاب آپ دیکھیے، کائنات میں کروڑ ہاں کروڑ، خرب ہاں خرب انسان تھے. اس امت میں آقا مکی مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اللہ نے کیا. یہ منتخب من اللہ ہے. پھر آپ کے قلب اطہر کو اللہ نے ٹٹولا تو آپ کا دل اللہ نے اپنے سے بہت قریب پایا تو آپ کے سینے میں قرآن بھرا. ہم بھی اپنی اولاد کر علم آخرت کی پاسداری رکھ کر سب سے ذہین، سب سے ہوشیار، سب سے سمجھدار اولاد کا انتخاب کریں. دوسرا دور عربی مدارس کا ہے، جہاں 4-5 سیکشن ہوتے ہیں، وبھاگ ہوتے ہیں. اگر اچھا قرآن پڑھ لیتا ہے، چھوٹی عمر ہے، حفظ کا زمانہ ہے، چھوٹی عمر میں بچے کو قرآن جلدی حفظ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کا دماغ ٹیپ ریکارڈ کی طرح ہوتا ہے، گناہوں سے معصوم ہوتا ہے. گناہوں سے انسان کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے، حافظہ خراب ہو جاتا ہے. اسی لیے امام شافعی فرماتے ہیں شکوت الی وکیع لسوء حفظی، میں نے میرے استاد وکیع سے کہا کہ میرا حافظہ خراب ہو گیا ہے، تو استاد نے فرمایا علیک بترک المعاصی. جن سے ایک مذہب کا بانی بنا شافعی ادریس الشافعی، ان کے استاد نے ان کو کہا تھا گناہ چھوڑ تو علم آئے گا. اتنا بڑا یہ جلالت شان کا امام تھا. لہذا دینی مدرسوں میں ایک ضابطہ بناتے ہیں کہ بھائی واٹس ایپ والا موبائل نہیں رکھنے کا. لیکن دیکھو مدرسے کا انتظامیہ کتنا پریشان، والی منطق نہیں، اس کے بغیر تو چلے گا ہی نہیں. کیا کیا خرابیاں معاشرے میں اس سے جنم لیتی، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں. لوگوں نے اس کی افادیت جو بتائی، اس کے لیے بھی ایک عملہ ہے کام کرنے والا. تعلیم کے زمانے میں طلبہ کے لیے چاہے وہ دینی تعلیم حاصل کرے یا عصری تعلیم حاصل کرے، 24 گھنٹے اس کا دماغ اپنے مشن میں رہنا چاہیے. ذہین فتین کا انتخاب کیا اپنے مدرسے میں، حافظہ اس کا اچھا ہے، یہ 4 مہینے میں 6 مہینے میں سال میں قرآن حفظ کر لے گا. اس پر محنت ہوتی ہے 5 ٹائم. ایک نماز فجر سے پہلے اٹھ کر کے تہجد پڑھ کر اپنا سبق یاد کر کے استاد کو سنا کر پھر فجر کی نماز میں آئے گا. ایک کام اس کا ہو گیا. 1 کلاک پہلے تو اٹھنا ہی پڑے، جماعت شروع ہونے سے پہلے یاد کرنا ہے، استاد کو سنانا ہے، ایک کام ہو گیا. پھر اس کی دماغی صلاحیت پر 10 آیتیں، 1 رکو، 2 رکو، 3 رکو، 2 صفحے، 3 صفحے، اس کا ایک نظام بنتا ہے. پھر نماز فجر کے بعد یاسین پڑھے گا، اس میں بھی اپنا سبق دیکھے گا، پھر ناشتہ کرے گا، پھر اپنی ضروریات سے 15 منٹ فارغ ہو کر گھنٹی بجے گی. 2-4 دن کا سبق پارا وہ سنائے گا، پھر یاد کرے گا، پھر اس کے بعد دور سنائے گا، پھر اس کے بعد تجوید سنائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے اردو پڑھے گا، پھر نماز ظہر کے بعد واپس کل کا یاد کرنے بیٹھے گا. ایک دن میں 3 مرتبہ تو ناگزیر استاد کے پاس جانا ہی پڑے گا. اس محنت کا نام مدرسہ ہے. پھر جمعرات جمعرات دور، پھر 3 امتحانات کے دور، سال بھر ریپیٹ 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 کرتا رہے گا. اس کی صلاحیت اور اس کے عقل کی طاقت اور اس کے دل کی صفائی اور اس کے دماغ کی پاکیزگی پر وہ حاصل کرے گا اللہ کے فضل کے ساتھ. دوسرا سیکشن عالمیت کا ہوتا ہے، جس میں پہلے 4 سال میں گرامر مضبوط کی جاتی ہے. قرآن کا ہر حرف جدا گانا، اس کا ترجمہ، اس کے سینے، اس کے علاقے اور اس کے محاصل اور اس کا مطلب اور اس کا مفہوم. ایک نظام ہے 3 سال کا. دوسرے 3 سال میں اس طرح محنت کی جاتی ہے. 1 سال میں عربی فرسٹ میں 8 سبجیکٹ ہوتے ہیں،
इसमें नाहू, सर्फ, मंतिक, फलसफा, बदी, महानी, कलाम, ग्रामर, तजवीद, उर्दू, एक मुस्तकिल निजाम है, 8 पीरियड पर डे। फिर मगरिब के बाद उसको खोजने का बराबर, फिर ईशा के बाद उसकी तकरार करने की, फिर रात को अलग से बैठ करके अपने दिमाग में बिठाने का, फिर न भूल जावे इसलिए कलम और कागज रख करके उसको नोट करने का। हम लोग अभी जब इल्मी मैदान में काम करते हैं तो पढ़ने के जमाने में जो कापी किताब की लिखी थी उससे मदद लेते हैं। तो कभी यूं होता है कि क्या ये मेरा लिखा हुआ है, कभी यूं तबीयत कबूल नहीं करती कि क्या ये मेरा लिखा हुआ है। यानी हर साल में 1 दर्जन कापी बने तो ऐसे 10 साल की 1 दर्जन कापी 1 साल की बने, और फिर उसी कापी से नोट किया हुआ सबक पढ़ाने के जमाने में उससे पढ़ने का एक मेहनत है, जबरदस्त गिरा कद्र मेहनत। फिर जहां तखस्सुसात होते हैं फिका का अलग, तो उसमें सिर्फ फिका पर 2 साल मेहनत, तफसीर तो 2 साल तफसीर पर मेहनत, हदीस तो 2 साल हदीस पर मेहनत, तजवीद तो सालाना तजवीद पर मेहनत, उसमें भी किराते हफ्स, किराते समा, किराते आशरा, किराते सलासा। हम क्या जानते हैं कुरान को, इतनी किरातों के साथ कुरान पढ़ा जाता है। हमारे यहां तो मसाजिद में हफ्स ही पढ़ते हैं, सबा भी नहीं पढ़ते, आशरा तो दूर की बात, सलासा तो दूर की बात। ये इल्म आखिरत है, इसका कुरान का इल्म है, और इन कुरानी उलूम के पीछे अपनी औलादों को वक्फ किया जाता है। अरबी निसाब में मंतिक 2 साल पढ़ाई जाती है, खाली 2 किताबें हैं, मुख्तसर रसाइल। फराइज पढ़ाई जाती है 1 किताब, इसमें 1 नए पैसे, उसका कैलकुलेटर में कोई पैसों का हिसाब नयों का नहीं आता। आज तक कोई कैलकुलेटर ऐसा इजाद नहीं हुआ कि जिसमें पाई का हिसाब हो। मुझे बता दे कोई, बाद में भी कोई प्रोफेसर, कोई पढ़ा लिखा बाद में भी बता दे। जब हम सैलाजी में, फराइज में, तफसीर में तरका करते हैं, और इसमें जब मुनाफा के मसाइल होते हैं, एक पेढ़ी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद 5 पेढ़ी तक किसी का वारसा तकसीम नहीं हुआ, और 5 पेढ़ी में 70 आदमी हैं, 60 आदमी हैं, 150 आदमी हैं, अम्बा बनाते हैं इतना बड़ा, और अम्बा बना करके एक एक पेढ़ी के 110 में उसको तकसीम करना, और उसके नए भी बांट देना, और नए पैसे का भी हिसाब उसमें आ जाए, कोई कैलकुलेटर नहीं है। वो इल्म फराइज सिखाता है, उसमें पैसे बांट करके तकसीम करके, एक जूज भी नहीं, चलो 5 पैसे कैलकुलेटर में नहीं आए तो नहीं चलेंगे, वो 5 पैसे भी जोड़ने के। एक किताब दरसे निजामी में फराइज में है, मुश्किल से मुश्किल किताब, सारा मैथ, सारी गणित दिमाग का भेजा निकल जाए, और कोई भी मदरसा अरबी, दारुल देवबंद भी मुनाफिके का मसला 1 वीक से पहले आपको कभी भी नहीं देगा। 1 अठवाडिया तो लगेगा, 1 अठवाडिये के बाद बटन बनते हैं, यानी पेढ़ी दर पेढ़ी दर पेढ़ी, और फिर उसके मुनाफिके तैयार करने, और फिर उनको तकसीम करना, फिर उसमें हिस्स, और फिर उसमें तकसीम में तरका, एक अजीब अजीब निजाम है। पूरे दरसे निजामी में 1 किताब फराइज के नाम से पढ़ाई जाती है सिराजी, और इतना भारी मैथ इसमें होता है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। हमारी कापियां भरी हुई है लोगों के सवाल और जवाब में, और कंप्यूटर किए हुए रजिस्टर के दफातर है उसमें, कि जिसमें लोगों को हमने जवाब दिए 111, 115 बटन में, 9 बटन में शरकाए मीरास के तकसीम तरका किया है, और तकरीबन 5-5 करोड़, 7-7 करोड़, 25-25 करोड़ की जायदाद इनके दरमियान में तकसीम करना, और 5000 की जायदाद 50 में तकसीम करना, इसको इल्म फराइज कहते हैं। लिहाजा ये तो दूसरा सब्जेक्ट हो गया आलिमियत का। उसमें एक दिवस में तालिब इल्म के 8 पीरियड कंपलसरी, और सब विदाउट, सब ऑपोजिट। ना हुआ है तो सर्फ नहीं, सर्फ है तो ग्रामर नहीं, ग्रामर है तो मंतिक नहीं, फिर जो जो ऊपर चढ़ता जाएगा इस तरह और डिवाइड होता जाएगा।
پھر ایک کتاب کے ایک لفظ میں 17 علوم جمع ہوں گے. جب تفسیر آئے گی ایک کتاب کے ایک لفظ میں 17 علوم جمع ہوں گے اور 17 علوم کی لذت ایک حرف میں ایک کلمے میں لینے کی. اس کا نام علم آخرت. ایک کلمے میں 17 علوم کی لذت لینے کی. اس کے پیچھے محنت ہو رہی ہے قرآن کی. یہ دینی مدارس کام کرتے ہیں. اپنی سمجھدار ہوشیار ذی عقل و وفا اولاد جب ان دینی مدرسوں کے حوالے ہوگی پھر علوم کے گنجینے اور علوم کے خزینے امت میں بڑھیں گے دریاؤں کی طرف. پھر تخصصات کے سب شعبے شروع ہوتے ہیں جہاں اونلی فار ون سبجیکٹ پر سال محنت ہوتی ہے. لہذا ہمارا لگایا ہوا سرمایہ حافظ کے پیچھے، عالم کے پیچھے، قاری کے پیچھے، مفتی کے پیچھے. افتاء کے بعد اور ایک درجہ ہے اجتہاد کا. آج دنیا میں موجود ہے مجتہدین فی المذاہب جو تمام فقہ سے چاروں امام ابو حنیفہ، شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل چاروں کی فقہ کی نالج رکھے اور چاروں فقہ کی نالج رکھ کر نئے پیش آمدہ مسئلے کے اندر امت کی تفصیل کے لیے حنفی کو شافعی فقہ پر عمل کی کیا گنجائش، شافعی کو حنفی پر کیا گنجائش، حنبلی کو مالکی پر کیا گنجائش اور مالکی کی حنبلی کے لیے کیا گنجائش، وہ نکالنا. چاروں فقہ کا زبردست نالج ساتھ میں رکھ کر امت کے لیے تسہیل پیدا کرنا یہ ایک زبردستی چیز ہے جس کو اجتہاد کا درجہ کہا جاتا ہے. جس میں بیک وقت ملک ہندوستان میں کم از کم 500 مفتی جمع ہوتے ہیں اور بعض مرتبہ سال نکل جاتے ہیں. 4 مہینے پر سمینار منتخب ہوتے ہیں اور اس میں پیش آنے والے مسائل کے امت کی تخفیف اور آسانی کے لیے راہیں نکالی جاتی ہیں. خیر بات بہت طویل ہو گئی. مختصر یہ ہماری اولاد میں ہم منتخب کریں کہ اس کو حافظ بنا دینا ہے. ماں باپ کی نیت، ماں باپ کی دعا، مدرسے کے حوالے. لیکن یاد رکھنا چاہیے یہاں آپ کو پیور دودھ ملتا ہے، وہاں ہو سکتا ہے پانی والے دودھ کی چائے ہو. یہاں آپ کو ماں چولہے پر سے تازہ گرم روٹی کھلاتی ہے، وہاں 400-500 بچوں کو تازہ پیڑھی پر سے چولہے سے اتری ہوئی روٹی نہیں کھلائی جا سکتی ہے، اس لیے وہ روٹی ٹھنڈی ہوگی. آج کل تو مدرسوں میں مجاہدے رہے نہیں، کوئی مجاہدہ نہیں. کھانے پینے مسالے دار بنتے ہیں، سیزن کی ہر چیز ملتی ہے، فروٹ سے لے کر ہر چیز. بلکہ ایک دماغ ہم یہ بنائے ہوئے ہیں کہ تربوز کی سیزن میں مدرسے میں تربوز ہونا چاہیے، آم کی سیزن میں مدرسے میں آم ہونی چاہیے. اس کے لیے ایکسٹرا کوئی چندہ نہیں، وہی چندہ جو رمضان میں جمع کیا تھا آم کے لیے بھی تھا. بلکہ یہ بھی اہتمام ہوتا ہے کہ مانڈوی کے اوڑے بھی بچوں کو سیزن میں کھلائے جائے. حالانکہ باجکی کی قیمت 300 روپے ہے اور 300 روپے میں کوئی دھاڑ مار دینے کی نہیں ہے. ایک ڈیگ پوری کی پوری بفا جائے، بچے پیٹ بھر کر 2 وقت کھا لے اور ایک بچوں کی مانسکتا بنائی جاتی ہے. اس 4 دیواری کے باہر کسی چیز میں تمہارا دماغ نہیں جائے گا، تمہارا دماغ صرف اس 4 دیواری میں رہے گا اور ان علوم کے پیچھے تمہارا دماغ صرف ہوگا. ایک محنت ہوتی ہے، یہ تو ہو گیا تعلیم. دوسری چیز تربیت ہوتی ہے، ان کی ذہنی تربیت کی جاتی ہے. اس کا ایک لمبا عنوان ہے اور ایک انتظام ہے. مدرسہ 3 چیزوں کی مضبوط طاقت کا نام ہے. ایک کو انتظام کہتے ہیں وہیوٹ، ایک کو تعلیم کہتے ہیں، ایک کو تربیت کہتے ہیں. وہیوٹ کے لیے انگوٹھا چھاپ آدمی بھی چلے، وہ سیٹ تپانے کی کوئی ضرورت نہیں. مین مقصد 2 ہی ہے، تعلیم اور تربیت. انتظام تو آٹومیٹک ہو ہی جاتا ہے، اس میں تو کوئی بہت بڑی نالج کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ تو چونکہ تعلیم اور تربیت جیسی ہے کہ انتظام خود بخود بن جاتا ہے. اسی لیے ہم نے 35 سال پڑھائے، ہم 35 سال سے پڑھا رہے ہیں. ایک انوبھو ہے، ایک تجربہ ہے کہ تعلیم اور تربیت مضبوط ہے تو انتظام تو آٹومیٹک جڑنے والی چیز ہے. اس کے لیے افراد کوئی خالی کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ اس کے لیے تنخواہ برباد کرنے کی ضرورت. البتہ ہے مدرسہ 3 چیز کا نام، انتظام، تعلیم اور تربیت. تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کتابوں میں پڑھا ہے
وہ زندگی میں آنا چاہیے. یہ تربیت کا مختصر سا مطلب ہوتا ہے جو ابواب وہاں پڑے ہیں وہ پریکٹیکلی زندگی میں آنے چاہیے. اس کا تعلق تربیت کے ساتھ ہے. لہذا نئے سال کے آغاز پر ہم طے کر لیں میرے گھر میں سے ایک بیٹا حافظ عالم قاری مفتی بنے گا، ایک آدمی دماغ بنا ہے، لیکن سب اولاد کے بابت دینی تعلیم اور دینی ذہن بنانا ضروری. پھر جس کی قسمت میں ہوگا وہ بن جائے گا. یہ ہماری محنت. ہر ایک کو پڑھنے کا چانس دے، جس کی قسمت میں ہوگا وہ پڑھ جائے گا. یہ حافظ بن گیا، اس کی قبر بن گئی. گھرانے کے 10 آدمی خدا نخواستہ کسی ایک پر بھی جہنم واجب ہو گئی اور 10 پر واجب ہو گئی، یہ ایک کافی ہے 10 کو جہنم سے چھڑا کر جنت میں ڈلوا دے گا. اور اگر ایک عالم بن گیا آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر جہنمیوں کو اس کی سفارش سے خدا جنت میں ڈال دے گا. بہت بڑا کام ہے. ہم بہت منت اور سماجت کے ساتھ ایک بات کہنے ہیں، اپنی اولادوں کو علم آخرت کے لیے ہر گھر میں آج کے بیان کے بعد مشورہ کرو، ترتیب بناؤ. بیٹیوں کے لیے بھی بیٹوں کے لیے بھی علوم عصریہ بھی ضروری ہے، اسکول کے لیے بھی، یونیورسٹی کے لیے بھی، کالج کے لیے بھی. امت کا 97% بچے اس میں ہے، اس کی افادیت سب کے دماغ میں ہے. اس سے اس پر بات کرنا سورج کے سامنے تھوکنے جیسا ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے. حساب یہ ہے ہندوستان کا 97% اسٹوڈنٹ اسکول میں ہے، 3% 3% چھوکرا مدرسہ میں. اس میں بھی اب کمپلسری اسکول ہے، اس میں بھی کمپلسری اب کمپیوٹر ہے، اس میں بھی کمپلسری اب ٹیلرنگ ہے. اور ہم 2 چیز اور بڑھا رہے ہیں، الیکٹریشین اور اسی کے ساتھ ساتھ پلمبر. ایک طرف عالم فارغ ہو، دوسری طرف ہنر بھی لے کر کے جائے. پچھلی جماعت میں الحمدللہ 32 عالم ہوئی ہے، اس میں 6 ٹیلر بھی بن گئے. اپنے ساتھ تقریباً 3500 کی انعام کی کتاب بھی لے گئے اور ایک جو ہے سلائی مشین بھی گھر پر لے گئے. یعنی یہ چیز انہوں نے سیکھی سالانہ. تقریباً 25 بچوں نے کمپیوٹر کا سافٹ ویئر کورس پورا کر لیا، ہارڈ ویئر باقی ہے. میں نے ان سے بھی کہا آئندہ آپ بھی پورا کر لو. وہ ٹیلر ماسٹر بن گئے، عالم بھی بن گئے، مشین لے گئے، تم کمپیوٹر لے جاؤ گے. دینے والی ذات اللہ کی ہے، اترتا اوپر سے ہے. انسان خالی ہیرا پھیری کرتا ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں. البتہ ایک دماغ ہے، اس کی گھسائی ہوتی ہے اور ایک صلاحیت اجاگر کرنے کا نام مدرسہ ہے. ایک اچھی انسانیت کی تعمیر کا نام مدرسہ ہے، ملک کی تعمیر کا نام مدرسہ ہے، عالم کی تعمیر کا نام مدرسہ ہے، اچھے انسان پیدا کرنے کی فیکٹری مدرسہ ہے. بہت مبارک ہے یہ بستی. ہم صرف بارگاہ خداوندی میں رات کی تاریکی میں اٹھ کر آپ کے لیے 2 آنسو کے قطرے دے سکتے ہیں، ورنہ آپ کے شکریہ کے لیے اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں. ہم تو اپنے دل بنائے ہوئے ہیں. جب رات کو کبھی خلوت میں آنکھ اٹھ جاتی ہے اور قوم کی مالی قربانی جب سامنے آتی ہے، مالک گواہ ہے، 2 آنسو بہا لیتے ہیں اور مانگ لیتے ہیں امت کے لیے. اس سے زائد احسان اور شکریہ کے لیے ہمارے پاس دوسرا کوئی کام نہیں اور دوسرا کوئی عمل نہیں. اللہ خوب دے، ترقیات سے مالا مال فرما دے، بند کاروبار کی اللہ تعالیٰ شکلیں پیدا کر دے اور تجارتی میدانوں میں خدا ہمیں کامیاب سے کامیاب فرما دے، ہمارے معاملات کو درست سے درست فرما دے. بہت بڑا سرمایہ مدرسوں میں لگایا. اب ہم دعا بھی کرتے ہیں اور اس ذمہ داری کا احساس بھی ہے کہ اس آئے ہوئے سرمایہ سے امت کو تعلیم ملے، امت کو اچھی تربیت کے افراد ملے. اور جب امت میں افراد ملیں گے ہر میدان میں یہ کام کریں گے. دونوں سائیڈ اپنی جو ہے توازن رکھنا چاہیے، علوم عصریہ کے پیچھے بھی، علوم نقلیہ کے پیچھے بھی. اسی لیے ہم دونوں کے حق میں دعا کرتے ہیں. جو طلبہ ادھر لگے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹ، ہم ان سے بھی کہتے ہیں جب جوڑوں میں ہم یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، ہائی اسکولوں میں اور کالجوں میں بھی ہمارے لیکچر ہوتے ہیں، تو ہم اس جماعت سے بھی کہتے ہیں کہ اس کام کے لیے اللہ نے تمہیں بھی منتخب کیا ہے. اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی
اپنے شہر کی، اپنے دیش کی اور عالمی سطح سے اس علم کے ذریعے سے خدمت کا داعیہ پیدا کرنا اور پہلے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے ذرائع جو ہے آپ بھی اپنے دل کے اندر جذبات بناؤ، ان کے درمیان میں بھی یہی بات ہوتی ہے۔ اور جو آپ جب اس فیلڈ میں لگٹ گئے تو اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لو اور اس میں ممتاز رہو، پیچھے ہٹ نہ کرو۔ یعنی پہلے صف کے اندر ہمارے بچے ہونے چاہیے، جس فیلڈ میں رہے وہ جس میں بھی رہے وہ پہلے صف میں پہلے نمبر پر ہونے چاہیے۔ اس کے اسباب اور اس کے وسائل کے لیے آدمی کو محنت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حقیقی علم سے ہم کو روشناس فرمائے اور ہم والیوں کو اللہ توفیق دے کہ ہماری اولادوں کو دینی مدرسوں کے حوالے کرے۔ ہمارے دونوں مدرسے لڑکیوں کے اور لڑکے کے نئے داخلے سوموار سے شروع ہو رہے ہیں، سری نگر میں بھی اور یہاں طیبہ میں بھی۔ لڑکیوں کا یہاں اور یہاں لڑکوں کا 5 سالہ نصاب ہے۔ یہ دونوں مدرسے یہاں کے اور سری نگر کا مدرسہ منڈے سے سوموار کے دن سے تقریباً 7 تاریخ پڑ جاتی ہے، اس سے جدید ایڈمیشن اور پرانے طلباء کی آمد اس سے شروع ہو جاتی ہے۔ 2-5 دن انتظام میں لگ جاتے ہیں، پھر 12 شوال المکرم سے تعلیمی سلسلے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لہذا جو اپنی اولادیں پہلے سے لگی ہوئی ہیں ان کو بھی اب مدرسوں کے حوالے کرے۔ 2-2.5 مہینے ہو گئے اور جن کے جدید نیو ایڈمیشن والے ہیں ان کا بھی اپنے اپنے اعتبار سے فکر کر کے محلے میں کوئی ایسے بچے نکھرتے ہیں جن کے باپ نہیں یا جن کا کوئی وڈیل نہیں یا جن کا کوئی سرپرست نہیں، ان ماؤں کو سمجھاؤ، ان کے خاندان کے لوگوں کو سمجھاؤ اور ان کو مدرسے کے حوالے کر دو۔ یہ غریب کا بچہ، یہ یتیم بیٹا، یہ لاوارث اولاد، یہ کھلا پھرنے والا جس کے پیچھے کوئی نظم و نسق نہیں، اگر آپ لے آئیں گے مدرسہ پورا نظام کرے گا، کپڑا بھی دے گا، کھانا بھی دے گا، دوائی بھی دے گا اور آپ کے لیے عبد الآباد کے لیے وہ امت میں عالمی سطح سے کام کرے گا۔ اس کے ہر فقر آپ تو قبروں میں چلے جائیں گے اور جو رحمتیں برسے گی اس کا اندازہ وہاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔